بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب دعاء المؤمن ما لم ییأس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ مومن کی دعا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں کہ جب تک وہ مایوس نہیں ہو جاتا اللہ کی رحمت سے۔ اس پر گزشتہ نشست میں بھی کچھ چیزیں عرض کی تھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی دعا کے اندر کچھ بہتری لانی چاہیے، اپنی دعا کو جاندار بنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے عرش پر تو پہنچ سکے کم سے کم۔ اور اس کے لیے عرض کیا تھا کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر انسان کے ہاں رزق حلال کا اہتمام نہیں ہے تو واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کھانا پینا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا رہن سہن، لباس اس کا حلال کا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو پہلی بات کہ جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ رزق حلال ہے۔ اگر ہماری دعائیں آج قبول نہیں ہوتی، ہمارا دعاؤں میں دل نہیں لگتا اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو پھر یقیناً ہمیں اپنے ذرائع آمدن پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری آمدن کے اندر کہیں خرابی تو نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ دعا کا طریقہ بھی ہونا چاہیے انسان کو۔ دعا کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جس سے مانگا جاتا ہے، دنیاوی اصول بھی ہمارا یہ ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہیں خوب۔ میں ایک شخص کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں، ایک شخص کی مخالفت کرتا ہوں، تو پھر اگر میں اس سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو مجھے ہرگز نہیں ملے گا۔ اگر میں اس سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے طریقے بدلنے پڑیں گے، مجھے اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، مجھے اس کی تعریف کرنی پڑے گی، مجھے اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، مجھے اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا، تب جا کر اس کا دل مائل ہوگا میری طرف اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ میری مطلوبہ چیز دے گا۔ اللہ کا معاملہ بھی انسان کے ساتھ بڑی شفقت والا ہے، لیکن اللہ سے ہم لے تب سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کریں گے، اللہ کی بڑائی کو ہم مانیں گے، اور ہم مانیں گے کہ ہمیں اگر کچھ مل سکتا ہے تو وہ تیرے رب سے، تیرے در سے مل سکتا ہے۔ تیرے در کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں سے کچھ ملے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے، یہ ہمارے اندر ایک استحضار ہو جائے ہر وقت کہ ہمیں جو ملنا ہے اللہ ہی سے ملنا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ اگر اس کو بھوک لگے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میری والدہ ہی نے میری غذا کا بندوبست کرنا ہے، تو وہ والدہ ہی کے سامنے لجاجت کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، اور پھر اس کو مل بھی جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس لجاجت کے ساتھ، اپنی شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کی ذات سے بھی مانگنا شروع کر دیں، اور ایک مرتبہ مانگنے سے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ملا تو بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم مزید پختگی کے ساتھ مانگیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری دعا عرش تک پہنچے اور پھر اس میں قبولیت کے آثار نہ ہوں۔ یقیناً ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہوگی، تب جا کر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر مانگنے کا طریقہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو۔ اللہ کا بڑا محبت کا معاملہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو جس دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعا مانگی جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کریں گے؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے تو اس کے ساتھ مانگی گئی بھی ساری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے، اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جیسے اول اور آخر درود شریف پڑھنا یہ اللہ کو یقیناً پسند بھی ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اول اور آخر درود شریف کی دعا کو تو قبول کر لیں اور بیچ کی دعاؤں کو چھوڑ دیں؟ تو دعا کا اہتمام جب بھی کریں تو اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے، اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے، تو یقیناً اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہماری دعاؤں کے اندر پہلے کی بنسبت بڑھ کر جو قبولیت ہے اس کا اثر نظر آنے لگے گا۔ اس میں مزید بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے اندر مؤثر ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آگے جا کر تذکرہ ہوگا، اور پھر قبولیت کی کیا صورتیں ہوتی ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کو قیمتی اور بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔